اردوغان پر کیا مصیبت آئی کہ وہ مصر سے دوستی میں لگے ہوئے ہیں اور امارات سے دوستی کر رہے ہیں اور سعودی حکومت سے دوستی کر رہے ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ 2016 میں جب اردوغان کے خلاف انقلاب برپا کیا، جان لیوا انقلاب کی جس میں اگر وہ ہاتھ لگ جاتے تو ان کی تکہ بوٹی کر دی جاتی، وہ جو انقلاب برپا کیا گیا تھا اور جس کو فتح اللہ گولن کی طرف منسوب کیا گیا، اس میں امارات، مصر اور سعودی حکومت پوری طرح شریک تھی، پوری طرح ان کی شرکت تھی۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ اردوغان کا ذبیحہ تیار کیا جائے اور اردوغان کی پارٹی کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے، لیکن انقلاب ناکام ہوا۔ اور محض اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم تھا کہ انقلاب ناکام ہو گیا اور ایسے اسباب سے ناکام ہوا جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، تو اردوغان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر امارات اور سعودی عرب نے پوری طرح امریکہ کی سرپرستی میں کام سارا اسرائیل اور امریکہ کے اتفاق اس کے ساتھ اور سرپرستی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دونوں ملکوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ اردوغان حکومت پر ایسی معاشی بحران کی صورتحال لاد دی جائے، ایسے بحران میں مبتلا کر دیا جائے کہ اگر ہم فوجی انقلاب نہیں لا سکے تو معاشی انقلاب کے ذریعے اردوغان کا خاتمہ کر دیں اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور احتجاج و مظاہرے کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ اردوغان جائیں اور ان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک معاشی بحران مسلط کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی ترکی کا جو سکہ ہے وہ ڈی ویلو ہوتا چلا گیا اور ڈالر اس کے مقابلے میں بڑھتا چلا گیا۔ وہ تبدیلیاں سامنے آئیں، گرانی بھی سخت پیدا ہوئی اور معاشی بحران کی بہت سی شکلیں سامنے آئیں کہ جن کے بعد حالات ایسا لگتا تھا کہ بس حکومت کے زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اردوغان صاحب نے معاشی پالیسیاں ایسی اختیار کی اور اندرون ملک جو کچھ بھی وہ تیاریاں کر سکتے تھے اور بحران کا مقابلہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب یہ محسوس کیا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں اب بائیڈن کے دور میں، اور جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے اور اس میں جو ایک آزمائش کی شکل پیدا ہوئی ہے کہ اس میں سعودی حکومت کو ایک بائیڈن سے بھی ڈر لگا ہوا ہے اور امارات کے لیے بھی خطرات ہیں، اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، جس نے سیریا پر قبضہ کر رکھا ہے، عراق پر کر رکھا ہے، لبنان پر کر رکھا ہے، یمن پر کر رکھا ہے، اور یمن سے ان پر وار ہوتے رہتے ہیں، آرامکو پر وار ہوتا ہے، اور کبھی ان کے جو یمن کے پڑوسی علاقے ہیں وہاں پر وار ہوتا ہے، یہاں تک کہ امارات پر بھی ایک وار کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایران سے اپنے کو بچاؤ اور جو خطرات تمہارے سامنے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک عربک نیٹو تیار کیا جائے۔ جیسے ایک نیٹو یورپین حکومتوں کا ہے ویسے ایک عربک نیٹو تیار کیا جائے اور اس میں سعودی حکومت اور امارات اور مصر اور اردن اور ترکی بھی شامل ہوں۔ گویا یوں کہیے کہ سنیوں کا ایک محاذ بنا دیا جائے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ امریکہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ مکار اور غدار اور جھوٹا اور لڑانے والا اور قتل کر کے تماشا دیکھنے والا کوئی ملک نہیں، اور اسرائیل تو دل سے چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، جھلس جائیں، تباہ ہو جائیں۔ جو صدام اور خمینی کی لڑائی تھی وہ بھی ظاہر ہے کہ اسرائیلی مقاصد کے لیے تھی، اور آج جس لڑائی کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی کہ خلیجی ممالک اور ایران میں ٹکراؤ ہو، ظاہر ہے کہ ایران بھی جھلسے گا اور خلیجی ممالک تو 2 دن میں ختم ہو جائیں گے، سارے ٹاورز نیچے پڑے ہوں گے اور ملبہ ہی ملبہ ہوگا اور ہزاروں لاکھوں کی موتیں ہوں گی۔ تو وہ دن اسرائیل کی بے انتہا خوشی کا ہوگا اور امریکہ میں ڈفلیاں بجائی جائیں گی، اور اس کا یہ نتیجہ طبعی طور پر لازمی طور پر نکلے گا
کہ وہ اڈے امریکہ کے جو پورے جزیرۃ العرب میں ہیں، سب سے زیادہ سعودی حکومت نے وہ اڈے قائم کیے، پھر امارات میں وہ اڈے ہیں، بحرین میں ہیں، ہر ملک میں ہیں، تو وہ اڈے ظاہر ہے کہ صہیونی اڈے ہیں، وہاں جو بڑے بڑے آفیسران ہیں اور کمانڈرز ہیں وہ یہودی ہیں، اور وہ صرف یہودی نہیں صہیونی ہے، تو اس اعتبار سے پورا جزیرۃ العرب ان کی گرفت میں ہے، عسکری گرفت میں ہے، ساتھ ہی ساتھ سیکورٹی ٹوٹلی ان کے ہاتھ میں ہے، اور محمد بن سلمان کی سیکورٹی تو اسرائیلی کمپنی کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ کئی سالوں سے حج کی جو سیکورٹی کا انتظام ہے وہ بھی ایک اسرائیلی کمپنی کو دیا گیا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کو اب اپنی فوج پر اطمینان نہیں، اپنی پولیس پر اطمینان نہیں، اپنی انٹیلیجنس پہ اطمینان نہیں، کیونکہ اس نے عمرہ کو مارا ہے، شہزادوں کو مارا ہے، اور شاہ عبداللہ کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور ان کے بیٹے مطب کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور احمد بن عبدالعزیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور محمد بن نائف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو چاروں طرف مظالم کی کہانیاں رقم ہے، اس لیے محمد بن سلمان نفسیاتی طور پر مریض ہے، ہر وقت اس کو خوف و خطرہ ہے۔ ان حالات میں ترکی کو ایک موقع ملا کہ جو کل اس کے یہاں عسکری انقلاب لا رہے تھے اور پھر معاشی انقلاب لا رہے تھے، آج وہ ایسے حصار میں خود پھنس گئے ہیں کہ قطر کے خلاف انہوں نے محاصرہ کیا تھا، اور پھر قطر کے سامنے انہیں جھکنا پڑا، اب وہ قطر سے دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور قطر میں ترکی کا فوجی اڈہ ہے، تو اردوغان بڑے شاطر سیاستدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اردوغان بھولے انسان نہیں ہے، وہ ایک معمولی سوچ کے انسان نہیں ہے، اردوغان کی طرح سیاستدان عالم عربی میں اور عالم اسلامی میں کوئی نہیں، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ یہاں اردوغان جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ ویسے ہی جیسے نجم الدین اربکان سے جو بڑے مخلص اسلامی لیڈر تھے وہ علیحدہ ہوئے، تو اس بڑی لان تان ہوئی کہ اپنے استاد کو چھوڑ دیا، اپنے مربی کو چھوڑ دیا، اور گویا کہ کمال اتاترک کے راستے پر اردوغان جا رہے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ لیکن وہ اردوغان کی سیاست تھی کہ بظاہر دکھے کہ وہ تو مصطفیٰ کمال کی سیاست سے متفق ہیں، ایک سیکولر سیاست چاہتے ہیں، اور ترکی کی ترقی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یورپین یونین کا اس کو بھی ممبر شمار کیا جائے۔ اردوغان اس طرح سامنے آئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ جس رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں اور 2023 کا انتظار کر کے ایک بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس کے راستے میں بہت کانٹے بچھائے گئے، لیکن وہ ان کانٹوں پر سے گزرتے چلے گئے۔ اب پورا یورپ اور امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اردوغان ترکی کو ایک اسلامی ملک بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اردوغان نے یہ ضروری محسوس کیا کہ یہ جو سعودی حکومت ہے اور امارات کی حکومت ہے اور مصر کی حکومت ہے، ان کے سہارے ٹوٹ رہے ہیں، بے ساکھیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور ایران سے بھی ان کو ڈر لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران کے مقابلے میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ ترکی ہے۔ اس لیے انہوں نے پیش قدمی کی کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات ہوں، اور میں آپ کے تحفظ کی ذمہ داری لے سکتا ہوں اور آپ کو ہتھیار بھی دے سکتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے یہ بھی مجبوری کی حالت میں تھے، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ مفادات درپیش تھے، اور یہ ایک گروپ جو ہے نیٹو، عربک نیٹو بنانا بھی چاہتے ہیں، اور کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں، تو اردوغان کی سیاست نے مصطفیٰ کمال کی سیاست اختیار کرتے ہوئے پہلے اسرائیل کے صدر کو دعوت دی اور ترکی میں ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پھر وہ خود جزیرۃ العرب تشریف لائے، رمضان کے مہینے میں وہ حجاز آئے، اور محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات کی، جس کے بارے میں ان کو 100% یقین ہے کہ یہ خاشقجی کا قاتل ہے، علماء کا قاتل ہے، مجرم ہے، لیکن مجرموں سے بھی کیسے دوستی کی جاتی ہے اور سیاست کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے ملاقات کی اور دعوت دے دی کہ آپ تشریف لائیں انقرہ، آپ تشریف لائیں استنبول۔ محمد بن سلمان کو دعوت دی، جو ہمیشہ خوف کی حالت میں تھا، کسی ملک میں جا نہیں سکتا تھا
کسی جگہ بھی گرفتاری ہو سکتی تھی، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ نے امریکہ کو جو دھکا دیا اور یورپ کی کمر بھی جس طرح توڑی ہے، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں انہوں نے محمد بن زائد کو بھی جوڑ لیا، کیونکہ ایران سے بہرحال ان کو بھی خطرہ ہے۔ اس طرح سے وہ کہ جو معاشی انقلاب لانا چاہتے تھے، یعنی معاشی بحران مسلط کر کے ترکی میں ایک متبادل انتظام چاہتے تھے اپنے مطلب کا، اس میں جب محمد بن سلمان بھی ناکام ہو گئے، محمد بن زائد بھی ناکام ہو گئے، تو اردوغان نے ان دونوں کو شکار کیا کہ میں آپ کے یہاں حاضر ہوتا ہوں، آپ بھی ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ اور تشریف لائیے کا مطلب یہ ہے کہ اب بلینوں کے ہمارے آپس کے درمیان معاملات ہونے چاہیے، ہمارے آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، تجارتی راستہ کھل جانا چاہیے۔ تو جو معاشی اس وقت مصیبت ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں 2023 کا، کیونکہ 2023 ایک انقلابی سال ہوگا اور الیکشن بھی ہوگا ترکی میں، اور اردوغان کو کامیاب ہونا ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معاشی بحران سے ترکی کے لوگوں کو نکالا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سعودیہ اور امارات کے حکمرانوں کو دعوت دی کہ ان کی حاضری سے معاملات طے ہوں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری طرف سے آپ ہتھیار لیجئے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ آپ دوسروں کے اڈے کی بات کر رہے ہیں، امریکہ تو زوال کی طرف جا رہا ہے، ہمارے اڈے قائم ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ترکی اپنے نفوذ کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے یہاں کے بحران کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو سیاست نجم الدین اربکان سے علیحدہ ہو کر اردوغان نے اختیار کی تھی، جس میں لگتا تھا کہ اب وہ مصطفیٰ کمال کے راستے پر چل رہے ہیں، اس سیاست کو اس وقت بھی انہوں نے اختیار کیا ہے محمد بن سلمان، محمد بن زائد اور سیسی کے ساتھ، کہ ابھی ہم اس بحران کو ختم کر لیں اور ہم 2022 پار کر لیں، اور 2023 میں اس طرح داخل ہو جائیں کہ یہ محسوس ہو کہ گرانی بھی کم ہو گئی ہے، لوگوں کو خوشحالی نصیب ہو رہی ہے، اور مال کے دروازے کھل گئے ہیں، اور کھلی تجارت خلیجی ممالک سے ہو رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہوگی، اس سے حزب مخالف کے مقابلے میں اردوغان کی پارٹی مضبوط ہو جائے گی، اردوغان کا موقف مضبوط ہو جائے گا، اور جو ایک خوف ہے کہ ان کو 2023 میں ناکام کر دیا جائے گا، ان کی حکومت گرا دی جائے گی، اس کے خلاف وہ پشتہ باندھ لیں گے اور اپنی کامیابی کی ضمانت حاصل کر لیں گے۔ بہرحال ان کی سیاست کے پیچھے یہ عوامل کار فرما ہیں، اور محمد بن سلمان اور محمد بن زائد کی مجبوریاں ہیں۔ ان پر خوف بائیڈن کا بھی ہے اور ایران کا بھی خوف ہے، اور دو طرف سے یہ خوف مسلط ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی ان کو سہارا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت اگر سہارا بن سکتا ہے تو ترکی ہی بن سکتا ہے۔ اور اس طرح کیا عجب ہے تو کہ ترکی کو پرانا عثمانی دور پھر واپس مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب